अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फो। आज मैं अपने ही खेत में खड़ा हूँ। जीवन की फसल लगी है, पीछे मेरे आप नज़र आ रही होगी आपको। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगा हूँ कि कुछ देर पहले जो जीवन के साथ मुंसलिक हैं उनको पता था कि ज़िला ओकाड़ा में तकरीबन काफ़ी दफ़ा जीवन जो है ना वो चोरी हो चुका है। तो खुश्क जो है ना वो चोरी हुआ है, जो ज़िम्मेदारों ने अपने लिए ख़रीद के रखा था लगाने के लिए। तो कुछ दिन पहले एक चोरी हुई, जो अजीब ही वाक़या हुआ। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन लेके गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किधर से आया किधर चला गया। तो वो चोर पकड़ा गया। बस किस्मत जिनकी सीधी हो उनका कोई ना कोई जुगाड़ लग ही जाता है। तो अल्लाह ताला ने उन पर करम किया। और हुआ कुछ यूँ, ये सिर्फ मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो ज़िम्मेदार स्टोर करते हैं उनके लिए भी ये होगी नसीहत, और जो ज़िम्मेदार ख़रीद रहे हैं और जो ब्रोकर जो इसमें आए हैं उन सब के लिए इस कहानी में बहुत सबक है। क्योंकि चोर पकड़ा गया, आगे आगे किन को पकड़ा रहा है, कौन कौन पकड़े गए हैं, पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, और कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगा ये मुख्तसर सी वीडियो में इंशाल्लाह। तो हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने अपने लिए कुछ ख़रीद के रखा, कुछ उनका अपना था। एक स्टोर लिया ज़िला ओकाड़ा में। मैं नाम आदमियों के नहीं बताऊँगा, आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो उन्होंने स्टोर लिया और गार्ड बैठा दिया उधर, जो 24 घंटे उधर ड्यूटी देता था। जब गार्ड उधर ड्यूटी दे रहा था तो अगस्त की 28 तारीख थी। उसके एक माह बाद ये जीवन जो है ना ये लगा देना था। तो उन्होंने सफाई वगैरह की, लहसुन की पोथियाँ बना के जो बारीक था वो अलग कर दिया, दरमियाना अलग कर दिया, मोटा जो था वो अलग कर दिया। तो 28 अगस्त को गार्ड को फ़ोन आया कि उसके मामा के बेटे की डेथ हो गई है। गालबन मामा की डेथ हो गई या मामा के बेटे की डेथ हो गई। तो वो जो स्टोर है ना उसके सामने एक चाय वाला होटल है, उस होटल पर बैठा था जब उसको फ़ोन आया। तो जब सब आदमियों को पता चल गया कि गार्ड जो है ना उसकी फौतगी हो गई है, तो वो फौतगी पर चला गया है। तो मालिक जो है ना वो शाम को रात करीबन 7-8 बजे आए। उन्होंने स्टोर को ताला लगाया, माल चेक किया, पूरा था, ताला लगा के चले गए। अगले दिन 29 तारीख को जब दोपहर 12-1 बजे वो आए स्टोर पर, तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला हर चीज़ ठीक थी, कोई ताला नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंदर से 80 थैले जो है ना वो जीवन के जो A+ ग्रेड उन्होंने रखा हुआ था ना वो गायब थे। अभी सब परेशान थे कि बाहर भी ताला लगा हुआ है, अंदर भी ताला लगा हुआ है, कोई ताला नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ। तो ये लहसुन कौन लेके गया, कोई निशान नहीं था, पाँव का निशान तक नहीं छोड़ा था उन्होंने, कि इतनी सफाई से काम किया। खुद उन्होंने पुलिस को कॉल की, 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई, पुलिस ने आके मौका चेक किया, कोई निशान ना मिला। बस इतना महसूस हो रहा था कि कुछ आदमी जो है ना वो दीवार फैलाकर आए, और पक्की जो सड़क होती है ना उस पर गाड़ी वगैरह खड़ी होगी, ज़ाहिरी बात है, तो वो लेके चले गए। लेकिन पक्की बात किसी को भी पता नहीं थी कि हुआ क्या है। बस आइडिया था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ऐसे है जो गैस लगा रहे थे। तो वो कुछ दिन गुजरे, जो 3 पार्टनर थे वो, उनको एक दूसरे पर शक होने लगा कि चाबी तीनों के पास थी, लगता है इन्होंने कुछ कर दिया, कोई सुराख ही नहीं लग रहा, कोई निशान नहीं बचा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अभी जो है ना इसको ढूंढना ज़रूर है। 80 थैलों में वज़न जो है ना वो 20 मन था, 20 मन था, यानी 800 किलोग्राम वज़न जो है ना वो उन थैलों में था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उस महल्ले के जो नशा करने वाले लोग थे ना उनको बोला कि जो हमको बताएगा ना हम उसको इनाम देंगे, अच्छा खासा इनाम देंगे। लोगों में बात फैल गई कि जो भी लहसुन का चोर ढूंढ के देगा ना उनको इनाम मिलेगा। चलते 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 बात जो है ना वो काफ़ी लोगों को पता चल गई। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी आया उनके पास के उनको बोला कि भाई आपका जो लहसुन चोरी हुआ ना वो मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, मैं बताता हूँ कि किस आदमी ने चोरी किया है और कहाँ पर वो लहसुन पड़ा रहा और कैसे कैसे फ़रोख्त हुआ। तो उन्होंने बोला कि वादा माफ़ी पे वो आदमी जो है ना वो चोर पकड़ाएगा। उसने बोला चलो ठीक है, हम वादा माफ़ी पे उसको माफ़ करते हैं, तो हमारा चोर जो है ना वो पकड़ा दे। अच्छा, जब उनके आमने सामने बात करवाई, जो आदमी गया था ना उसने फिर उनको आमने सामने बिठा के बात करवाई। तो उसने बोला कि मैं 5 लाख रुपया जो है ना वो लूँगा, तो चोर जो है ना वो मैं आपको पकड़ा दूँगा। खैर उन्होंने बोला ठीक है,
وعدہ معافی بھی مل گئی اور 5 لاکھ روپیہ بھی ان کے ساتھ فائنل ہو گیا۔ تو اس نے ظاہری بات ہے درخواست تو پہلے انہوں نے دی ہوئی تھی، انہوں نے پولیس کو بتایا، پولیس پھر اس گھر میں گئی جس گھر میں اس نے بولا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے نا یہ چوری کر کے مال آپ کا لے کے گیا ہے۔ تو جب ان کے گھر گئے وہ لڑکا پکڑا گیا تو پولیس نے تو ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا، جو مالک تھا نا اس نے اس کو ایک صرف دھمکی دی، تھپڑ وغیرہ ہلکا سا لگایا، تو وہ عمر اس کی صرف 15 سال تھی۔ 15 سال کی عمر کا لڑکا، اس نے ہر چیز ایک ایک بتا دی پولیس کو دیکھ کے ڈر کے مارے۔ میں آپ کو تھوڑی سی مختصر سنا رہا ہوں نا، تو اس نے ہر چیز بتا دی کہ میرے ساتھ یہ آدمی تھے، ہم نے ایسے چوری کیا، یہاں پر رکھا اور جیسے جیسے اس نے آگے فروخت کیا۔ تو جو آدمی اس کے ساتھ تھے وہ آدمی بھی 2 پکڑائے اس نے، تو 2 آدمی وہ اور 3، یہ 3 ہو گئے۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی جو پہلے بھی اشتہاری تھا اس کی عمر میرے خیال سے کوئی 25 سال تھی، ایک لڑکا تھا ساتھ اس کی 18 سے 20 سال عمر۔ یہ 3 لڑکے تھے جنہوں نے چوری کی اور انہوں نے ایک آدمی کے گھر میں رکھ دیا۔ اس آدمی نے ان سے سارا سستے داموں خرید لیا۔ سستے داموں جب اس نے خرید لیا، خرید کے اپنے گھر میں رکھ لیا، وہ 3 بھی پکڑے گئے اور جس نے خریدا وہ بھی پکڑا گیا۔ اور اس نے آگے پھر بروکر جو تھے نا ان سے رابطہ کیا، جو ایجنٹ تھے، سب لوگ کی جو ابھی مال جیون جو خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں ان سے رابطہ کیا۔ تو جب ان سے رابطہ کیا انہوں نے، ظاہری بات ہے اس وقت ریٹ کوئی 10,000 11,000 12,000 چل رہا تھا اگست کے آخر میں، یعنی کہ اگست کی کو 29-30 تاریخ تھی۔ تو جب ایجنٹ حضرات لالچ میں آ جائیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، تو انہوں نے بھائی یہ سستے داموں میں، میرے خیال سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں سب، کوئی بول رہا کہ ہم نے 5,000 میں خریدا، کوئی بول رہا ہم نے 5700 میں خریدا، لیکن سستا خریدا ہے۔ اس وقت جو ریٹ تھا وہ خاصا اوپر تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بول رہے ہیں، سستا مال دیکھ کے سب بروکر جو ہے نا وہ اس سے مال لینے لگے۔ کچھ آدمی بول رہے ہیں کہ سب کو پتا تھا کہ یہ چوری کا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں سے چوری ہو کے آیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو ایجنٹ حضرات تھے، کسی نے 100 kg لیا، کسی نے 20 kg لیا، کسی نے 200 kg لیا، وہ سب ایسے ایسے خرید کے لے کے جاتے رہے۔ اور کچھ بروکر جو تھے انہوں نے آگے کسانوں کو دلایا، کمیشن پہ کام کیا، خود مثال کے طور پہ 6,000 پہ لے لیا، آگے 12,000 میں سیل کر دیا۔ تو اس طرح سے جو آدمی خرید کے اپنے گھر میں جس نے رکھا تھا اس نے آگے پھر سب ایجنٹ جو خرید کر لے کے گئے ان کا نام لے دیا کہ یہ آدمی ہے، یہ ان کے موبائل نمبر ہیں، یہ یہاں پر رہتے ہیں، تو انہوں نے میرے سے لہسن جو ہے نا وہ خریدا ہے۔ تو پولیس نے ان سب کو پکڑا۔ ان میں سے ایک میرے دوست کا آگے دوست نکلا، ٹھیک ہے، اس دوست نے مجھے کال کی کہ یار آپ کے اوکاڑا میں اس طرح سے کچھ چوری ہوئی تھی، تو وہ آدمی تو ان سے پوری قیمت دے کے خرید کے لے کے آیا ہے، تو اس کے جو والد کو اٹھا کے پولیس رات لے گئی ہے، تو پتہ کرو کیا معاملہ ہے۔ مجھے پہلے بالکل نہیں پتہ تھا کہ آدمی کون ہے، کن کا چوری ہوا، کیا معاملہ ہے کیا نہیں، لیکن اتنا سنا تھا کہ چوری ہو گیا ہے۔ تو جب ان کو میں نے بولا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ ادھر، آ کے ان سے بات کرتے ہیں، اگر تو پوری قیمت میں خرید کے لے کے گئے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو حل نکلے گا نا۔ تو جب ان کے پاس آئے انہوں نے بولا کہ یہ آدمی جو ہے نا ہاف قیمت پہ خرید کے لے کے جاتے رہے ہیں، اور بول ہاف رہے ہیں لیکن اس سے بھی سستا خریدا ہے، بول رہے ہیں 5700 میں خریدا ہے، کچھ 6,000 میں بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے سستا خریدا ہے۔ جب سستا خریدا ہے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ مال چوری کا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہاں سے چوری کا ہے۔ خیر ان سے بات کی، انہوں نے بولا کہ ہم کو صرف اور صرف یہ ہمارا مال جو ہے نا وہ واپس کر دیں جتنا یہ لے کے گئے ہیں۔ تو وہ دوست جو تھے انہوں نے وہ بول رہا تھا 100 کلو لیا ہے، کچھ بول رہے تھے 200 کلو لیا ہے، لیکن وہ جو چور ہے نا وہ ایجنٹ ہے، اس نے کبھی ایک آدمی کو بولا کہ میں نے 100 kg لیا ہے، دوسرے کو بول رہا ہے کہ میں نے 200 kg لیا ہے، لیکن لیا جو سستا ہے اس لیے سیدھی بات نہیں بتا رہا۔ تو ابھی یہ کیس چل رہا ہے۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ اس نے جان بوجھ کر لیا ہے، سستا مال لیا ہے، تو بھائی ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تو اس نے چوری کی ہے، اس کو پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے، پھر تو ہم اس کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔
بے شک وہ ایجنٹ یہ ویڈیو دیکھ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کو کوئی نہیں ہے، اگر چوری کی ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ چوری کی ہوگی جو اب اس نے ریٹ 12,000 چل رہا ہے تو 3-4 ہزار میں لیا ہے، تو ابھی ایجنٹ بھی سارے جو ہے نا وہ بھی پولیس پکڑ رہی ہے، تو کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ پکڑ رہی ہے، کوئی کسی کو بتا نہیں رہا کہ کون ایجنٹ ابھی کدھر ہے۔ تو جو 3 چور تھے ان میں سے جو ایک مین چور ہے نا وہ اس گودام کا ہمسایہ نکلا، جو مین ہے نا وہ اس گودام کا ہمسایہ تھا، جس نے ساری گیم ڈالی، اس نے ساری پہلے انفارمیشن اکٹھی کی کہ گارڈ کب جاتا ہے، کب آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بس ایک دن ان کو موقع مل گیا، گارڈ کی فوتگی ہوگی تو وہ چلا گیا، تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے یہ گیم ڈال دی۔ اس کے بعد ابھی بتانے والی بات یہ ہے کہ جو آدمی سستے داموں خرید رہا ہے اس کی تحقیق کریں، لکھت پڑھت کریں، لازمی لکھیں، سٹام وغیرہ لکھیں۔ جو ایجنٹ بروکر کام کر رہے ہیں نا، فون پہ ادھر سے لے کے ادھر دے دیا، وہ کام چھوڑیں، خود جائیں، جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ورقہ لے جائیں، سٹام وغیرہ لے، ان کے اوپر ساری شرائط لکھیں کہ یہ آپ کا اپنا ہے، چوری کا مال نہیں ہے، اگر یہ چوری کا ہوگا تو یہ خود ذمہ دار ہے، ہم اس میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم سے یہ قیمت طے کر کے ہم اس سے لے کے جا رہے ہیں۔ تو بعد میں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ آپ کے پاس سٹام ہو یا پیپر پہ کوئی سین وغیرہ کیے ہوں، لکھ پڑھ کی ہو، کو 2-4 گواہ بٹھا لیں ساتھ میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لین دین کرو تو گواہ بنا لو، تو سنت پر عمل ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا اور کام بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لکھ پڑھ کریں۔ جو بروکر حضرات ان بھائیوں کے لیے ہے کہ آپ مال خریدیں، بیچیں، اللہ آپ کو ترقی دے، لیکن جو قیمت چل رہی ہے نا اس قیمت پہ بھی اگر آپ کسی کو لے کے دے رہے ہیں نا تو لکھت پڑھت لازمی کریں، اپنی لازمی کر لیں احتیاط کے طور پر کہ یہ لفاظ اندر لکھیں کہ اگر یہ چوری کا ہے یا آپ نے کسی سے کیسے بھی یہ لیا ہے تو اس کے جو بھی معاملات آگے بڑھیں گے وہ ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ایسی تحریر لازمی لکھا کریں۔ تو یہ ابھی آگے کہانی چل رہی ہے، کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، لیکن ان لوگوں کی شرافت یہ ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہم کو صرف اور صرف جتنا ہمارا 20 من جو ہے نا وہ چوری ہوا ہے تو یہ ہمارا 20 من جو ہے نا وہ ہمیں واپس دے دے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی شرافت ہے، بہت دلیری والی بات ہے کہ 20 من جو ہے کم سے کم 2 ایکڑ تو لگ جانے تھے جو ابھی نہیں لگے، تو 2 ایکڑ آج کے حساب سے کچھ بھی نہیں تو 2 کروڑ کے تو ہیں نا، لیکن وہ دیکھیں وہ بول رہے ہیں کہ یار ہمارا سیڈ ہی ہمیں واپس دے دیں، تو بروکر ابھی بھی نہیں دے رہا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے تو خود خریدا ہے پیسے دے کے۔ تو آگے کہانی چل رہی ہے، لیکن دوستو اس کہانی سے آپ سبق حاصل کریں، ایسے لوگوں سے بچیں جو ہاف قیمت پر دے رہے ہیں، بہت ساری دنیا ایسا کام کر رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے ابرار نمبردار کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔